ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومهاجره وأنصاره ومحبه وأشياعه وأتباعه وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں بہت مختصر وقت کے لیے آنا ہوا ہے دنیا میں بہت مختصر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہے جس میں سے 15 سال تو ویسے نہیں ہوئی. 60 میں سے 15 نکالو اور پھر اس کے بعد دکان کا اور سونے کا وقت نکالو. دن میں کتنی دیر سوتے ہیں؟ کیا گھنٹے سوتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے سوتے ہیں اور کتنے گھنٹے دکان پر بیٹھتے ہیں. اور دین جس کے لیے اصل آنا ہوا تھا وہ ہماری زندگی میں کیا ہے کہ فجر ظہر اثر مغرب عشاء کرو، اس کے علاوہ تو کوئی دین کا کام نہیں. دین کے مذاکرے ہو رہے ہیں، نماز سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، درود شریف سیکھ رہے ہیں، استغفار سیکھ رہے ہیں، اپنے فکر کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی فکر کر رہے ہیں. کوئی ساتھی ایسا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد میں تو بہت بڑا دیندار ہوں، بس کافی ہے. کافی کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلے اپنی فکر پھر اپنے گھر والوں کی فکر. اگر خدا نہ خاصہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے تو قیامت میں پوچھ ہوگی الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پاک نبی نے ارشاد فرمایا غور سے سنو. الا حرف تنبیہ کہلاتا ہے، عربی کا ہے حرف تنبیہ. غور سے سنو کیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں سے ہر ایک جو نگراں ہے اپنے گھر والوں کا، جو بڑا ہے اپنی رشتہ داروں کا، اپنی اولاد کا، قیامت میں پوچھ ہوگی قرآن سکھایا، ادب سکھایا، صبر سکھایا، نماز سکھائی، ساری چیزیں سکھائی، اس کا پوچھ ہوگی. کہاں؟ قیامت میں، قبر میں. اور کیا جواب دیں گے؟ اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصہ سنایا، ایک بات سنائی، واقعہ. قصہ کو نہیں جھوٹا موٹا. اللہ کے سب سے بڑے فرشتے ہیں. کتنے فرشتے؟ اللہ. ایک عالم فرماتے ہیں ایک کتاب میں دیکھا حضرت پاک نبی وہاں ہے 7ویں آسمان پہ، جبرائیل حاضر ہے خدمت میں، خادم حضرت. ادھر سے فرشتے آ رہے، ادھر جا رہے، ادھر سے آ رہے، ادھر جا رہے. فرمایا یہ کہاں سے آ رہے؟ یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی معلوم نہیں. اور عمر کیا ہوگی اس فرشتے کی؟ یہ بھی معلوم نہیں. حضرت جبرائیل نے ایک فرشتے کو بلایا، کیا عمر ہے؟
کہ مجھے تو معلوم نہیں میری عمر کیا ہے. اتنی بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ستارہ 7 لاکھ سال کے بعد پیدا کرتے ہیں، اور جب سے میں پیدا ہوا 7 لاکھ ستارے پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہماری عبادت کی، ہماری چلت پھرت کی، ہماری نماز کی، تنہائی میں بیٹھ کر رونے کی اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو فرمایا قرآن میں، اگر کچھ نیک کام کرو گے، نماز پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، درود شریف پڑھو گے، استغفار کرو گے اور تنہائی میں بیٹھ کر رو گے، تمہارا فائدہ، میرا کوئی فائدہ نہیں. جو فرمانے اللہ من عمل صالحا فلنفسہ، تمہارا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں. یہ جو کچھ چلت پھرت ہے تمہارے لیے ہے. میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، تم نے میری قدرت کو سمجھا ہی نہیں. حضرت امام احمد بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو انڈے سے پہچانا ہے. انڈے سے فرمایا ایک چاندی کا محل ہے، اس کے اندر سونے کا محل ہے، اور چاندی کے محل اور سونے کے محل میں جانے کا کہیں سے اتنا سا بھی رستہ نہیں، اور چاندی اور سونے کے محل کو ایک خاص جگہ میں رکھ دیا، اور کچھ دن کے بعد اس میں زلزلہ آیا، وہ پھٹا اور اس میں سے زندہ نکلا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کرا رہا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ میں سے مردہ نکالتا ہوں. انڈا زندہ کہاں سے نکلا؟ مرغی کے پیٹ سے آیا. مرغی زندہ ہے اور انڈا مردہ ہے، اور انڈا مردہ ہے، اس میں سے پھر بچہ نکالا زندہ. جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہونے، ان کی صفات سے ان کو نہیں پہچاننے، ہماری کسی چیز میں جان نہیں پڑتی. اللہ کو پہچانو اس کی صفات سے. یونس علیہ السلام کے بارے میں مچھلی کو فرمایا نگل لے. یونس کو اللہ کا نبی ہے، حضرت یونس کو نگل لیا مچھلی. کتنی بڑی مچھلی ہے اللہ! 70,000 صحابہ اور تابعین اس کی کمر پہ آرام کیا. 70,000 اتنی بڑی مچھلی سمندر میں. کیا نام ہے اس کا؟ عنبر. اس کی کمر پہ آرام کیا. اس سے فرمایا نگل لے یونس کو. نگل لیا، سمندر کی تہہ پر بیٹھ گیا. حضرت یونس اللہ کا نبی، میری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو میرے اور تمہارے اوپر جو حالات نہیں آ رہے، آپ نبی نے پوری راحت آپ سبحان اللہ کے ساتھ. اس وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں اللہ نے ہمیں بتائی نہیں، اللہ نے ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے. قرآن میں فرمایا اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. ہم جس طرح چاہے دین کی مذاق اڑاویں، دین کا مذاق اڑاویں، شریعت کا مذاق اڑاویں، سنت کا مذاق اڑاویں، اللہ کچھ نہیں کہہ رہے. اس وجہ سے کہ حضور نے وعدہ لیا ہے میری امت کو جیسے میری امت کو آپ نے ہلاک فرمایا، میری امت کو ایسے ہلاک نہ کیجیے. ہر نبی کی ایک دعا قبول کی، ہر نبی کی. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ آدم ثانی. یونس حضرت نوح علیہ السلام. حضرت جبرائیل ان کی خدمت میں پہنچے. ہر نبی کی ایک مانگ اللہ پوری کر رہا. آپ بتائیے کیا چاہیے؟ مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ دم رہ جاؤ گے کیا مانگا؟ 950 سال دنیا میں رہے، اتنی عبادت کی اللہ کی. 950 سال سے بھی زیادہ رہے. میرے دادا، تمہارے دادا، میرے پڑنانا، تمہارے پڑنانا، یہ سب کتنا رہے اور کتنی عبادت کی انہوں نے؟ کتنی کی؟ ایک سیکنڈ کو بھی ایک بال کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. ان سے فرمایا نوح مانگ کیا مانگتا ہے؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے پروردگار عالم، ایک نافرمان کو دنیا میں چھوڑ سب کو ہلاک کر. نبی اتنے ناراض ہوئے نبی، لیکن شان دیکھو ان کی. پاک نبی سے بھی عرض کیا. نوح نے تو یہ مانگا، زکریا نے یہ مانگا، موسیٰ نے یہ مانگا، فلاں نے یہ مانگا. آپ بھی مانگیے کیا؟ اور ایک ہی صاحبزادے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے حضرت پاک نبی کے کیا نام ہے؟ ابراہیم. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ.
کفن جو ہے کفن پہنے ہوئے صاحبزادے حضور کے ہاتھ میں ہے اور فرما رہے وہی نام فراقک لمحزونون یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم بہت غمگین ہیں۔ ان سے بھی عرض کیا جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑا فرشتہ کہ مانیے کیا مانتے ہیں، اگر آج یہ لفظ سن کر اس کو دل میں نہ بٹھایا تو بات خراب ہے۔ اس کو دل میں بٹھانا ہے اور اللہ کی عظمت دل میں آج پیدا کرنی ہے۔ یوں فرما دیتے بیٹا دل مانگو، کس سے کہتے ہیں؟ جبرائیل سے جا کے عرض کر دے میرے پاس بیٹا نہیں ہے، مانگا حضرت زکریا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا نے مانگا اللہ کے طرف بیٹا دے گا، حضرت پاک نے بھی ذکر فرمائیے، فرمایا جا کے عرض کر دے دربار الہی میں میری یہ مال اپنے پاس امانت رکھیے، کل قیامت میں کہوں گا میری امت کو مغفرت اور امت کیا کریں، کچھ نہیں مانگا، میری امت کی مغفرت، یا رب امتی یا رب امتی یا رب۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سر سے پیر تک حالت کیسی؟ اللہ کیا فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ روٹین تھوڑی ہے جیسے دکان میں بیٹھنا ہر روزانہ جا کے ایک روٹین ہے، یا جاب پہ جانا، شاپ پہ جانا، فلانی جگہ جانا، نماز کی جگہ جانا، نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ یہاں تو روز اگر طرف سے آؤ گے طرف نہیں ملے گی۔ صحابہ کو طرف سب سے پہلے کلمے میں داخل کیا، ایمان میں داخل کیا، کلمہ پڑھوا کر پھر آہستہ آہستہ تربیت فرمائی، آہستہ آہستہ سبق دیا، کہاں تک پہنچ گئے کہ 2 رکعت پڑھ کے جو خدا سے مانگے گا وہ ملے گا۔ ہم 100 رکعت بھی پڑھنے نہیں ملتا، کہ ہماری زندگی کیسی، ہمارے معاملات کیسے، ہماری معاشرت کیسی، ہمارے اخلاق کیسے، ہمارا گھر کا رہنا سہنا کیسا، باہر کا کیسا، زبان کے الفاظ کیسے، آنکھ کا استعمال کیسا، ہاتھ کا استعمال کیسا، ہر چیز ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، آنکھ کا استعمال بھی صحیح ہو۔ صحابہ کی ہر چیز صحیح کروائی، اور تمام صحابہ تقریباً 40-45 ہزار جب حضور تشریف لے گئے، 1,24,000 تھے مرد عورت بچے، تین جگہ کرو تو 40,000 تقریباً، سارے دین کی ایک سطح پر تھے، ایمان کی ایک سطح پر تھے، اخلاق کی ایک سطح پر تھے، عبادت کی ایک سطح پر تھے۔ ہمارے زمانے میں کیا حال ہے؟ ہمارا بھی حال ہے کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، مظاہر دوستانہ ہے۔ کب تو ہوگا صاف ستھرا ایمان، کھرا ایمان؟ وہاں کھرا ایمان چاہیے، ملاوٹ والا نہیں۔ بڑا تاجر آگے کوئی آپ نے اسے دکھایا کہ یہ دکھا رہا ہوں میں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو کھرا چاہیے، وہاں بھی کھرا چاہیے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے 2 رجسٹر رکھے وہاں، یہ ایمان والوں کا ہے دائیں طرف اور یہ غیر ایمان والوں کا ہے، اور جان کے ایک آدمی کھڑا ہوگا وہ کہے گا ایمان والے رجسٹر میں، فرشتے سے کہے گا میرا نام اس میں ہے، کیا نام ہے تیرا؟ کہیے تیری ولدیت کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے؟ کہیے کہ تیرا نام نہیں ہے اس میں، کیوں میرا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو پروردگار سے پوچھ کیوں نہیں؟ تیرا اس میں نام نہیں ہے، اس میں جا کے پوچھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑے دھوکے کی زندگی ہے۔ ہم بھی سوچ رہے اللہ بھی ہمیں دیکھ نہیں رہے، اللہ کی قسم ہر وقت دیکھ رہے، میں اور تو سو رہے جب بھی دیکھ رہے، ہر ایک کو دیکھ رہے۔ جب تک یہ استحضار نہیں ہوگا، صحابہ کے دل میں یہ استحضار تھا، کوئی چیز کہیں سے اٹھانے کو تیار نہیں، کسی کو دھوکہ دینے کو تیار نہیں، کسی کو مذاق اڑانے کو تیار نہیں۔ ہر ایک ایمان والے کی ایسی فکر دل میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ کل کو پہنچے تو حضرت اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ میری تیری حالت ایسی بھی ہے کہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے،
کیسے ہوگا؟ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں کیا حال ہے؟ دین کیسا ہے؟ دین ناپنے کا آلہ دیا ہے، ایمان ناپنے کا آلہ دیا ہے. یہ ڈاکٹروں نے دیا ہے، شوگر ہے نہیں، بلڈ پریشر ہے نہیں، فلانی چیز ہے نہیں، اور دل کی دھڑکن کتنی اور خون کا بھاگنا کتنا، سب یہ چیزیں دی ہے. اور حضرت پاک نبی نے کہ ایمان ناپنے کا آلہ دیا ہے ہمیں. اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. اگر تم نے 2 رکعت پڑھی تیرا دل باغ باغ ہو گیا، تم نے 2 سپارے پڑھے بیٹھ کے تیرا دل باغ باغ ہو گیا. دین پاک نبی کے بعد آہستہ ہوتے 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 اتنی نیچی سطح پر آ گیا کہ حد نہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کوئی ہزاروں سال تھوڑی ہو گئے، خواجہ نظام الدین اولیاء کوئی سینکڑوں سال تھوڑی ہو گئے کہ 1000 سال ہو گئے. پاک نبی کو تشریف لے گئے 1445 سال ہو گئے. جس دن ہجرت فرمائی تھی اس سے آج تک 1445 سال ہو گئے. 10 سال یہاں رہے، 35 سال کم کر دے. اتنا زیادہ، اتنی لمبی مدت ہو گئی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، چاند دکھ گیا، سب نے وضو کر لیا، عشاء کی نماز پڑھ لی. اب امام صاحب نے نیت باندھی تراویح کے لیے. کتنا پڑھا قرآن، کتنی تلاوت کی. ایک رات میں 64 سپارے، 2 قرآن 4 سپارے. وہ تھے اللہ کے عاشق. انہوں نے اپنے اندر کو صاف کیا، اپنی نگاہ کو صحیح کیا، اپنے ارادوں کو صحیح کیا، اور پھر اللہ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی کہ حد نہیں. میں اور تو سوچ کے ہنس کے کوئی جملہ کہہ دیں گے کیا پاگل پنے کی بات ہے. 64 سپارے سب سے پہلے یہی چیز ہوتی ہے. یتقارب الزمان، یہ فرمایا حضرت امام الانبیاء نے، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا. کیا مطلب زمانہ قریب ہو جائے گا؟ وقت کی برکت ختم کر دیں گے. کیوں؟ اگر تجھے اتنا وقت ملا تو بجائے اتنا برا کرنے کے تو اتنا کرے گا. اور ان کے لیے وقت کی برکت ہو رہی تھی. 64 سپارے پڑھے تراویح میں. یہ تھوڑی کہ تہجد بھی کب اپنی چلا گیا اور جو ہے سحری کا بھی وقت ختم ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں. غور فرماؤ، جانا کہاں تھا جا کہاں رہے، کرنا کیا تھا کر کیا رہے، کھانا چاہتا کھا کیا رہے، سوچنا چاہتا سوچ کیا رہے، سننا چاہتا سن کیا رہے. کیا سننا تھا؟ اللہ رسول کے ارشادات. تلاوت کہے گی قرآن کی، زیارت کہے گی علماء کی، ماں باپ کی. سب اپنے اندر دینا. ان صفات کے ساتھ جب تم یہاں سے روانہ ہوگے دعا کر کے، تو ایک ایک قدم پر ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، ایمان کی ہوائیں چلیں گی، زبان میں اثر پیدا ہوگا جیسے صحابہ کی زبان میں اثر تھا. مدینہ پاک میں ہی کتنے آپس میں اوس و خزرج کتنے سارے قبیلے ہیں، ایک دوسرے کا دشمن ہے. مرتے میں بھی وصیت کرتا تھا ایسی کیسی کرتے نا یہ کہہ کر رہا ہے. اور جب حضرت امام الانبیاء مدینہ پاک تشریف لائے، انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں. ساری ہمیشہ کی ساری زندگی کی دشمنیاں سب ختم. میں اور تو اسی دین میں پیدا ہوئے. کتنے آگے نکلنا چاہیے تھا ہمیں. روزانہ پیچھے ہٹ رہے. اللہ کی قسم صحابہ کو تصور بھی نہیں. اس چھت کا اور جو ہے کیا کہتے ہیں بلبوں کا اور ان پنکھوں کا اور ان کولروں کا اور ان جو ہے اے سیوں کا، 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر، کسی چیز کا کوئی وہی اور ضرورت بھی نہیں. برسوں میں کہاں تھا؟ مدراس ایئرپورٹ کو ایک ساتھی نے بتایا یہاں سے 100 کلومیٹر پہ پاک نبی کا جو بدر میں شریک ہوا صحابی اس کے خبر ہوا. یہاں تک آئے میں بھی تیری فکر کے لے کر، اور میں تو اور تو یہاں تھوڑی دور بھی نہیں جا سکتے. چلے کے لیے بھی جانے میں پریشانی، 4 مہینے کے لیے پریشانی. کیا سمجھتا ہے لیکن اپنا یہاں رکھا. وہاں سے ملک شام جانے میں 1 مہینہ لگتا تھا. اونٹ کی کمر پر بیٹھ کر گئے جابر بن عبداللہ البجلی ایک حدیث سننے کے لیے. علم کے میدان میں دیکھو وہ کمال دکھائے.
دین کی محنت میں میدان میں دیکھو وہ کمال لکھا ہے. میں اور تم کٹ بٹ کے اندر کاٹنے میں کھانٹنے میں چھانٹنے میں اور جو ہے ناپنے میں اور اس میں کمال اور دین میں یعنی بہت پیچھے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے. زندگی بندگی ورنہ گندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح اور زندگی گزارنے کی توفیق دے چکے ہیں. جب بھی سوچوں دل رونے لگے. کس طرح آیا صحابی مدینے پاک سے آن کیا ہے وہ مدراس میں خبر ہے کیسی رحمتیں نازل ہو رہی ہوئی پروردگار کی. کیوں آئے یہاں تجارت کے لیے یا شادی کرنے کے لیے؟ مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے ایک ساتھی ملا ہمیں کہ میں بہت سخت پریشان ہوں. دعوت کا ساتھی بہت سخت پریشان. کیا ہوا؟ بچی کی شادی کی تھی بہت پریشان ہے طلاق ہو گئی. کہاں شادی کی تھی؟ کہ وہاں تیرا یہاں سے وہاں تیرا کیا جو کہ میں وہاں جماعت میں گیا تھا. نیتیں ٹھیک تھی. وہاں جماعت میں گیا داماد ڈھونڈنے. داماد تو گھر بیٹھے مل جائے گا. داماد تو مسجد میں مل جائے گا. جہاں 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگے گا تو قرآن کریم کی آیت شریف ہے ادعونی استجب لکم. تو میرے سے دعا کر میں دعا قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے پروردگار فرمانے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ہم وہاں گئے اس لیے ابھی تک ہمیں مقصد ہی پتہ نہیں کیا ہے. میں اور تو یہاں تک جانے کے لیے تیار نہیں. ابھی وہ کھڑے ہوں گے اور تجھے جو ہے تقاضا رکھیں گے تیرے سامنے مطالبہ کریں گے. نہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں. اس صحابی رسول جو بدر کے میدان میں شہید ہوا ہے اللہ کی قسم اس کی وہ خدا کے ہاں پوچھ ہے وہ خدا کے ہاں درجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے اصحاب بدر جو بدر میں شریک ہوئے جو ہے ان کا نام لے کے تو دعا کرے دعا قبول ہو جاتی ہے. اتنا بڑا درجہ ہوں گا. وہ یہاں آیا میری تیری فکر میں. 2 صحابی ہیں ایک یہاں ہے اور ایک اور آگے ہیں. ان کا پہلے سے بتایا ہوتا. ایک جو اپنے جو ہے جو کچھ نظام تھا مشورے انہوں نے ختم کر کے وہاں ان کے دربار میں حاضری دیتے. صاحب یہ رسول کی خبر دیتے اللہ کی رحمت نازل ہوتے رہے. تو مدینہ پاک سے آیا اور ہم یہاں سے قریب میں بھی جانے کو تیار نہیں. کیوں؟ ہمارا وقت نہیں. دین شرمندہ ہو رہا ہے. دین بے وقت ہو رہا ہے. دین کیا ہو رہا؟ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ. حدیث بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ. فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء. دین شروع میں اجنبی تھا کوئی نہیں جانتا تھا. اب بھی کوئی نہیں جان رہا. کتنے آدمی ہیں سہارنپور میں بڑے میدان میں کرنا پڑتا اپنا جمعرات کا. کیوں؟ کوئی تعلق نہیں. نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن سے کوئی لگاؤ ہے نہ نماز کا کوئی عشق ہے. یہ زندگی گزر رہی ہے. حضرت سے پوچھا گیا آپ نے جب یہ کام شروع کیا تو کتنے ساتھ تھے آپ کے؟ کہ صرف 2 ہے. 2 ایک غلام اور ایک آزاد. کیا آزاد کون؟ سیدنا ابو بکر ہمارے سسر صاحب حضرت کے سسر ابو بکر اور ایک غلام بلال حبشی. کیا تعلق تھا بلال حبشی کا؟ میں اور تو جہاں تو نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم حدیث میں ہے کہ مکہ شریف میں چل رہا ہے ٹوٹے ہوئے جوتوں سے 7ویں آسمان پہ آواز جا رہی ہے بلال کے جوتوں کی. حضرت وہاں کھڑے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں. جبرائیل سے پوچھا بلال اور یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ کیا جواب دیا بلال نے؟ جبرائیل نے. بلال کہاں ہے؟ حضرت امام الانبیاء نے سوال فرمایا یہاں ہے. اللہ کے نبی یہاں تھا وہ تو وہاں ہے مکہ میں. تو یہاں آواز کیوں آ رہی؟ کیا جواب دیا جبرائیل نے؟ میں تو نہیں پیدا کر سکتے اپنے اندر وہ صفات. کچھ نہیں کرنا پڑتا صرف اتنا سا جی چاہیے چھوڑ دے. جو صحابی کہلاتے ہیں انہوں نے تو اپنا مذہب کا لات ماری اور کلمہ پڑھ کے یہاں آئے. حضرت پاک نبی نے
دکھایا وہ تمام امت کو میری بیٹیاں غیروں کے گھر میں ہیں، عتبہ اور شیبہ ان کے گھروں میں ہیں اور وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، میں مکے میں ان کو چھوڑ کے مدینے چلا گیا کہ دین پھیلانا ہے۔ میں اور تو گھر کا عذر، دکان کا عذر، وہاں کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں۔ باغ میں بھی تنہا تشریف لے گئے مکہ، اور صاحبزادیاں کہاں ہیں؟ اہلیہ کا انتقال ہو گیا، صاحبزادیاں کہاں ہیں؟ کہ مکہ میں، کہ کس کے نکاح میں ہیں؟ کہ عتبہ اور شیبہ۔ وہ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں، کہ ہم نہیں جانے دیں گے ان کا؟ بدر کے قیدیوں کا کیا کریں؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا درخواست یہ ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت کبھی خیال یہ تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ میری تیری خواہش کیا ہے؟ کتنا مال ہے دکان میں؟ کہ اتنا۔ اب کیا خواہش ہے؟ کہ ڈبل ہو جائے، ڈبل ہو گیا کہ ٹربل ہو جائے، ٹربل ہو گیا کہ ٹربل ہو جائے۔ ابو بکر سے پوچھا تیری خواہش کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت یہ چاہتا ہوں نگاہوں کے سامنے حضور کا چہرہ ہے۔ دنیا کی کوئی چیز کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہیے۔ اور میرے لیے تیرے لیے دین میں آگے بڑھنے کے لیے، دین میں جماعت میں جانے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے، ادب سنت سیکھنے کے لیے یہ دنیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ادھر لگ گیا ذلیل ہو کے گھر آوے گی یہ دنیا، ذلیل ہو کر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر تشریف لے جا رہے ہیں، کمرہ ہے اور اس کے بعد چھوٹی سی ٹانڈی ہے لکڑی کی۔ حضرت جی نے بھی بہت وہاں مطالعہ فرمایا، بیٹھے ان کے بعد وہ اوپر جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کوئی آیا، السلام علیکم۔ ارے کیا ہے السلام علیکم؟ وعلیکم السلام، مجھے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسے بھی سیدھے سے میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کتاب لکھنے کے اوپر جا رہا، یہ کچھ پیسے ہیں، چھوڑ پیسے پوچھو۔ اوپر چلے گئے، جوتے رکھے، بند والے جوتے، 100 کے نوٹ ان میں کچھ چھوڑ دیا۔ یہ پورا جوتا بھر رہا ہے، یہ پورا جوتا بھر رہا۔ وہاں سے 2-3 گھنٹے کے بعد کام کر کے لکھ کے اب وہ نیچے جب آ رہے ہیں، پہلے پیر نیچے آئیں گے نا تو چھوٹا سا ہوا ہے بخاری میں اوپر، تو وہاں گئے، اس کے اندر جوتے میں جو پیر ڈالا، جوتے میں جو پیر ڈالا گیا نہیں، کیا ہے کیا ہے؟ ارے وہی نہیں عالم عالم تھے، وہیں پڑھاتے ہیں جی حضرت۔ ارے دیکھیے جوتے میں کیا ہے؟ اس میں تو نوٹ بھرے ہوئے دونوں جوتوں میں، ارے نوٹ بھرے ہوئے، لاہور والا بلا سب کو، سب مقیمین کو بلا جو یہاں رہتے ہیں، سب کو بلا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین میں لگ جاؤ گے، ہمت ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اس طرح پیروں میں آؤ گے، دیکھو دونوں پیروں میں جوتوں میں کیا بن رہا، سب دیکھتے ہیں ساتھ۔ یہ کون ہے؟ سارے بڑے بڑے سے منشی اللہ دردہ ہیں، منشی بشیر ہیں، ایک آدھا عبد اللہ، سارے قاری ظہیر، قاری رشید، ایک عجیب باغ لگا ہوا تھا مخلصین کا۔ ہم جیسے ایسے ہمارا کس دن ہمارا جو ہے بدلاؤ آ رہا ہمارے اندر کچھ پتہ نہیں۔ جب بھی سوچو ایک دم ہم کو خیال تمہارے لگے، اتنی دور سے مدینہ پاک سے نہ کوئی سواری کا انتظام، اور صحابی رسول مدراس میں آرام کر رہے جو بدر میں حاضر ہوئے، اتنا لمبا وقت۔ وہاں ان کا حالت یہ تھی کہ گھر دستک دی ایک صحابی نے دوسرے صحابی، کون ہے؟ منزا، ہم کہتے ہیں اردو میں کون ہے، عربی میں کہتے ہیں منزا، کون ہے؟ کہ وہ ہے ساتھی کہ نہیں، وہ تو مسجد میں گئے حضرت کے پاس، اچھا ہمیں کوئی ضروری بات کرنی تھی، ضروری کام تھا، کب آئیں گے؟ کہاں سے؟ مسجد سے۔ حاضر، اب کوئی ضروری نہیں کہ ملاقات ہو، جنت میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، کہ وہیں سے تقاضا مل گیا پھر چلے جائیں، مگر میرے تمہارے پاس ہے نہیں، یہ تو ہم روٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، دکان پہ جیسے روٹنگ میں جا رہے ہیں ہم، لیکن وہاں اگر
پیسے نہ آئے تو پریشانی ہو جائے، پسینہ آ جائے، نیند حرام ہو جائے. اور یہاں کتنے سارے صحابی بغیر نماز کے، بغیر کلمے کے، بغیر قرآن کے، بغیر درود شریف کے جا رہے، مجھے تو یہ کوئی فکر نہیں. حالانکہ فکر کتنی ہونی چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الناس، حضور نے فرمایا الناس کا رجل واحد، تمام ایمان والے ایک آدمی کی طرح. اس کا کیا مطلب ابھی بتائیں گے حضرت خود جب میری تیری سمجھ میں آ رہا ہو. تمام ایمان والے ایک آدمی کی طرح ہیں. الناس کا رجل واحد، یہ سب سے بے مثل مشینری کس نے بنائی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے. ایک دوسرے سے کتنی مخالف ہے؟ کیا مخالف ہے؟ کہ یہ جو اس کا کام ہے وہ اس کا نہیں، جو اس کا 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 ہے وہ خیروں کا نہیں، سب مخالف ہے. اور کوئی سا عزم سر سے پیر تک دیکھنے کا کام کرتی ہے یہاں کے علاوہ کہ نہیں، اور سننے کا کام کان کے علاوہ کوئی کرتا ہے کہ نہیں، سونگھنے کا کام کان کے علاوہ کوئی کرتا ہے کہ نہیں، بولنے کا کام زبان کے علاوہ کوئی کرتا ہے کہ نہیں، چھونے کا کام، پکڑنے کا کام، اٹھانے کا کام ہاتھ کے علاوہ کوئی اور عزم کرتا ہے کہ نہیں، چلنے کا کام پیروں کے علاوہ کوئی اور کرتا ہے کہ نہیں. سب الگ الگ مخالف ہیں ایک دوسرے کے، اور تعلق کتنا. اللہ اکبر. کیا فرمایا حدیث میں؟ اشتکا عین اشتکا کلو، اشتکا راس اشتکا کلو. حضور نے مثال دی، اپنے دل میں محنت کر کے یہ جذبہ پیدا کرو کہ وہ کیا ہے کہ سر میں چوٹ لگی، پیر بھاگے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ دوا لاؤ، چوٹ لگ گئی. کہاں ہے؟ دکھائیے چوٹ. میرے نہیں، آنکھ کے، آنکھ میں چوٹ لگ گئی. تو آنکھ کا تیرے سے کیا تعلق ہے؟ آنکھ میں چوٹ لگی گویا کہ میرے لگی. یہ مشینری اللہ نے بنائی ہے اور آپس میں تمام اعضاء کا ایسا تعلق رکھتا ہے. حضور کے دل کی آواز ہے تم سب ایسے ہو جاؤ. کسی کی تکلیف دیکھ کے بجائے خوش ہونے کے آنکھ سے تیرے آنسو گر جائے اور تو بے قرار ہو جا. جس نے یہ اپنے اندر کیفیت پیدا کی وہ کامیاب ہو گیا. ہماری نانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جب پیر صاحب مولانا فضل صاحب سہارنپور میں تھی، نانی پیدا ہوئی بہت بیمار. نانی چیچک نکل آئی، ماموں بھی بہت بیمار. مشورہ ہوا میرے دادا حکیم ایوب صاحب اور مولانا نصیر الدین کتب خانہ یاریہ میں جو رہتے ہیں، چارپائی پہ لٹا کر اور وہاں لے گئے اسٹیشن، اور اس چارپائی پر ٹرین میں اسے کیا پتلی دبلی سی چادر اسے وہاں اس میں لے کر گئے وہاں تک. اور وہ چار ساتھی جب وہاں لے گئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے دیکھ کے فرمایا، رونے لگے اس کے اندر ہے کیا، کیوں اس کو تکلیف دی، یہاں تک کیوں لائے اس کو. مگر تعلق ایسا تھا اللہ سے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر. فوراً دو رکعت پڑھ کے کہا بالکل شفا. دیکھا اب اس میں طاقت آنی شروع ہو. ہمارا تعلق نہیں ہے اللہ سے، ان کا تعلق ایسا کہ میری نانی نے بتایا مجھے تو ساری رات بیماری کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اور میں دیکھوں میرے باپ کا بھی کروٹ لے رات کو، ابھی کچھ دیر کے بعد کبھی ادھر کروٹ لے اور کبھی سیدھے لیٹے. اب ابا کیا ہوا، کیوں نہیں سوئے سائے، کس طرح سے ہو، حضور کو کیا معلوم. میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، دین کا مذاق اڑا رہا ہوں، شریعت کا سنت کا مذاق. میں بھائی اعظم کے دربار میں وہاں سے مجھے یہ کام ملا، الیاس جا تیرے سے کام لے گئے. میں منہ کیا دکھاتا ہوں، میری تیری بھی اللہ کی قسم اسی طرح ذمہ داری ہے. ہمارے اندر تب تو وہ جذبہ پیدا ہوا، وہ کیفیت پیدا ہوگی اندر سے کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. ارادے میں نام لکھ لو، کیا ہو ارادہ، آج اگر بات آ گئی کہاں گیا وہ ارادہ. صحابہ بھی ایسے دیکھتے تھے، ارادے میں نام لکھ لو. ارے حضور بیٹھے اور نام لکھے جا رہے ہیں، اور ایک صحابی بات پر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کسے دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں، کس کی فکر ہے، کبھی ہاں دیکھتے کبھی ہاں دیکھتے، بہت فکر کے ساتھ. اتنی دیر میں ان کا بیٹا تھا. ایک بچے کو اجازت دی، یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا. بچوں کے اندر
اتنا جذبہ ایمان کا کہ ہاں ہمارے بڑوں میں بھی کیوں کہ ادھر کی فکر ہی نہیں، ادھر کا سوچا ہی نہیں، دکان کا سوچا، مکان کا سوچا، پراپرٹی کا سوچا، 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر کا سوچا، اس کا نہیں سوچا ابھی، دین کا نہیں سوچا ابھی. ہم ایک دم بچہ اللہ کے نبی میں بھی جاؤں گا تو کمزور سا ہے، میں کچھ بھی کرا لیجیے اس سے، میں اس کو پٹا دوں گا، اسے گرا دوں گا اسے. اچھا کارو کچھ اس بچے نے اپنے ساتھی کے کار میں کہا تجھے اجازت مل چکی کہاں جانے کی، جس سے میں اور تو جی چرانے، تجھے اجازت مل چکی. 2 منٹ کو پچڑ جاتا کہ خدا کے نبی کے ساتھ میں بھی چلے گا. کیا ٹھیک ہے، دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام، ہاں جس کا بھی نام لکھو یوں چل رہا، باپ بھی خوش ہو رہا. شاباش، آج ہی کے دن کے لیے پیدا ہوا، شاباش، میں ان کو کہنے کے لیے پیدا ہوا. لاٹھی نہیں ڈالنا تھی، شراب پینے کے لیے، اسمیک کے لیے، جھوٹ کے لیے، سود کے لیے، غیبت کے لیے، بہتان کے لیے، چوری کے لیے، زنا کے لیے، موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے کے لیے. اللہ کی قسم میں اور تو اس کے لیے پیدا ہے. اگر اتنا اس میں لگو گے جواب دینا مشکل ہو جاتا. سب سے زیادہ گندی چیز صحابہ کے نزدیک پیسہ تھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور کے بعد سب سے بڑی ذات سید افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق. ساتھیوں دنیا میں زیادہ نہ لگیو، تم بہت دقت ہو جائے گی، بہت دقت ہو جائے گی، زیادہ نہ لگیو دنیا میں. اور میرا تیرا سارا ہی وقت اس میں لگ رہا ہے. بھائی وہاں کا تقاضا ہے جی، یہاں بھی کچھ میرے اوپر ذمہ داری ہے، کچھ تقاضا یہاں کا ہے. یہ تقاضا اگر آنکھ بند ہو گئی تو یہی ختم ہو جاتا، یہی دفن ہو جاتا. اور وہاں کا تقاضا وہ تیرے ساتھ جائے گا. صرف نام لکھوانا بھی، موت آ گئی، جماعت میں جانے کا موقع نہیں لگا، اسی سے ڈرا. کیونکہ اللہ نے تو نیت دیکھتے ہیں. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہے. نیت ثابت منزل ہے، نیت ہی نہیں ہے. وہ سمجھا بہن کی شادی کا مسئلہ ہے، وہاں بھی ہوئی شادی، وہاں تھے مسائل، وہاں تو روزانہ کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود جا رہے ہیں، کبھی حضرت علی جا رہے ہیں، کبھی فلان پٹھے. وہ کمزور بیمار، تیرا شوہر کہاں ہے؟ وہ تو گئے ہیں بکریاں چرانے. اور اسے بھی بھیجا، یہ اس کو نہیں لے گئے، اس کے اندر طاقت بھی ہے. ہمیں اس کا دودھ نکالنے کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی اس کو تو چھوا نہیں، اس کو تو چھوا بھی نہیں بکرے نے. ابھی یہ بات نہیں پوچھ رہے ہیں، اجازت ہے دے طرف سے، یہ اجازت ہم نے دس سے مبارک لگا. اب ابو بکر نے دودھ نکالنا شروع، جتنے برتن رکھے تھے اللہ کے قسم سارے بھر. اس نبی کا نام لیوا ہے، اور تو ابھی تک دکان میں ایسا پھنسا ہے کہ نہ نماز کا وقت پر ہوتا ہے نہ کہیں کا کام. اور خوب پیا چرچ کر فرمایا وہاں آئیے مدینے ہمارے پاس، ہم تجھے اس کا مطلب بدلا. اس قدر دودھ وہ سارے دن چل کے آنے پھر بھی نہیں دیکھی. اور ساری اتنا شوہر آیا، یہ دودھ کہاں سا ہے؟ اتنا سارا کہ آنگن میں تشریف لائے تھے ہمارے خیمے میں. حضور کیسی بات کرتے ہیں؟ اس وقت تو مصر میں جاتے ہیں، ایک بزرگ تشریف لائے تھے 2 سال تو نے کہا کہ اس کا دودھ نکالنے کی اجازت ہے. میں نے کہا اس کو یہ تو بچی ہے، اس کو تو بکرا نہیں چھوا کر ان سے چھوڑ دے. مجھے تجھے بتا دے گئے اگر میرا تیرا تعلق اللہ سے ہو گیا تو جو تو مانگے گا وہ ملے گا. ہے کوئی ایسا انجینئر منیجر کوئی پڑھا لکھا جو کہتے کہ بکری کو اتنا سا بچہ وہ دودھ دے دے گا؟ یہ تعلق کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. یہ سکھا کے گئے ہو تو مجھے اور تجھے دین میں پیچھے نہ رہ جائیے.
نماز میں پیچھے نہ رہ جائیے، یہ سود میں ان میں تمام لغویات میں آگے جانا. اور شیطان کی محنت ایسی چل رہی، ہماری جگہ جگہ یہ ہو رہی محنت. ان تھوڑے تھوڑے سے مٹھی بیٹھے. میں پچھلے ہفتے گیا تھا 10 جگہ تقریباً بات ہوئی میری، اسی طرح مٹھی یہ محنت ہو رہی. اور شیطان کی عالمی سطح پر محنت ہو رہی. اللہ کی قسم یہ شیطان اللہ سے کہہ کے آیا ہے جنت سے جب نکالا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک بندے کو راستے سے ہٹاؤں گا، ایک بندے کو آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا. اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر کے فرمایا، میں نے بھی اس سے کہہ دیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. تجھے اور جتنی تیری تابعداری کریں گے سب جہنم سے بھر. سیدنا عمر جیسا کیسی معرفت، کیسی عظمت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. حضرت عمر کیا فرما رہے؟ نہ کچھ انعام چاہیے نہ پٹائی ہو، برابر سرابر چھوڑ دیو. سب سے زیادہ فضائل ہیں تقریباً سب سے زیادہ. لو كان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو بناتے. کیا چیز ہے عمر؟ حضرت پاک نبی کے منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. اما بعد یا ایھا الناس، خطبہ چل رہا اور خطبہ دیتے ساریہ جماعت میں گئے ہوئے ہیں. امیر صاحب ہے ساریہ، سینکڑوں میل دور ہے. یہ حضرت پاک نبی کا منبر ہے. وہاں سے خطبہ دیتے فرمایا ساریہ پہاڑ سے مل جا، ساریہ پہاڑ سے مل جا، پہاڑ سے مل جا. یہ کیا ہے آفت میں؟ ساریہ پہاڑ سے مل جا. ہمارے 3 آنکھیں تھیں، ایک جو ہے ایک دل میں تھی. میری اور تیری تو گئی، غارت ہو گئی، گناہ سے اس میں ہوتی آ گیا. اور ان کی کتنی تیز روشنی ہے، ایک کتنی ساری دیواریں ہیں اور کوئی چیز نہیں، اور وہاں تک کا دیکھتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نے یہاں تک کا دیکھا جو اس وقت میں اور تو کر رہے ہیں. اللہ کی قسم مسجد نبوی میں بیٹھ کے فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. حدیث میں ہے مشکوٰۃ شریف. ایسا وقت ہوگا آخر زمانے میں، ایسی حالت ہوگی کہ نام سے پتہ چلے گا مسلمان ہے. صحابہ رونے لگے، یہ کیا ہوا؟ ہماری طاقت کم ہوگی، اتنے ذلیل ہو جائیں گے، ساری دنیا بجاوے گی. نہیں بلنتم کثیر، تعداد تو تمہاری بے حد ہوگی. ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن بہتی کے تنکے کی طرح ہو جاؤ گے. بہتی کے تنکا، سمندر کا جھاگ، کچھ وزن نہیں ہونا تمہارے لیے. نہ اخلاص ہوگا، نہ تمہارے زبان میں اور اس میں بات میں کوئی اثر ہوگا، کچھ نہیں ہونے کا، سب ختم ہو جائے گا. کہنے سے گناہوں کی وجہ سے. اب اگر جی چاہے ہمت کرو تو سوچ لو کہ اب اللہ سے تعلق کرنا ہے نہیں کرنا. آئے کہاں سے؟ جنت سے. جانا کہاں ہے؟ جنت میں. یہ جتنا کمال ہے میں اور تم ساتھ پڑ جاؤ. اگر تم چاہو تو میں بتاؤں، ایک بات بتا کے گئے ہیں. دل کی آواز یہ ہے، ایک بھی ایمان والا ایسا نہ ہو کل قیامت میں میرے امتی کو جو گئے اس نے اللہ میاں سے شکایت کرے. زمین بھی تو شکایت کرے گی. حال تو یہ ہے زمین شکایت کرے گی. خدا کی قسم قرآن میں ہے، کہیں اور بھی ہے. زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارها. اللہ نے قرآن میں بتایا کان کھول کے جاگتے ہوئے زندگی گزارنا. حضرت علی کا ارشاد ہے ہم سب سو رہے ہیں اور جب موت کا اعلان ہوگا جب جاگیں گے پھر کوئی فائدہ نہیں جاگنے کا. ابھی تو ہم سو رہے ہیں. کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کھول لیں. اس آنکھ کو کیا کہے؟ وہ جو اس آنکھ کے اوپر دنیا کی محبت کا پردہ تھا، ہر چیز کو اس نے دور کر دیا، ہر چیز سے ہمیں دور کر دیا. بھاگے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ حال ہوگا. مال لاؤ، مال امن الحلال امن الحرام، چاہے حلال کا چاہے حرام کا مال لاؤ. اس وقت کی حالت کیا تھی، اب کی کیا ہے؟
کوئی بھی ساتھی چلا جا رہا، چاہے وہ رکشے میں جا رہا، چاہے ٹو ویلر میں، چاہے تھری ویلر میں، چاہے بڑی گاڑی میں جا رہا، سامنے دیکھا 500 کا نوٹ پڑا، جلدی سے اتر کے جائیں گے. مانی تھی یہ چیز. 3 پیسے اگر کسی کے مان لیے 700 نمازیں اپنے پاس سے دینی پڑے گی 3 پیسے کے بدلے. کیا حالت ہے اپنی؟ ہم میں بھی اور تو بھی اپنے سب گریبان میں جھانک کے دیکھیں کیا حالت ہے کہ کیا کہ بالکل اندھیرا پڑا. 3 پیسے اگر کسی کی اتنی سی زمین دبا لی، اتنی سی موج آ گئی، اس کا توق ڈالا جائے گا گلے میں، کھینچا پھرے گا. ساری بات حضور بتا کے گئے تاکہ میں اور تو ان تمام بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. انہی میں گھس رہے. وہ تو شیطان نے کہا تھا نا ایک تو رستے سے ہٹاؤں اور وہ کامیاب ہو. کتنے سارے ایمان والے سر سے پیر تک اسلام کی کوئی چیز نہیں. اب تو آج نیت کر لے کہ اتنی محنت کروں گا، اتنا اللہ کے راستے میں جاؤں گا اور اپنی ساری زندگی اس میں کھپاؤں گا کہ کم سے کم اتنا تو ہو جا کہ نام پوچھنا نہ پڑے کہ مسلمان نہیں آئیں گے. سردی میں تو سب غیر ایمان والے بھی اوڑھ رہے، ٹوپا تو بھی اوڑھ رہا، ہم بھی اوڑھ رہے. داڑھی ہے نہیں، بڑے بڑے انگریزی بال، انگریزی کپڑے پہ کیا پتہ چلے. برابر میں کھڑے مہندر سنگھ اور یہاں کھڑا عبداللہ. کون ہے پتہ نہیں. تمہارے اور میرے اندر جیسے صحابہ کے دل میں عظمت آئی تھی، میرے دل میں دین کی عظمت میں آنے کی، تو یہاں آنا جانا بیٹھنا یہ تو عمل کے لیے ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، کچھ نہیں ہے. ہر وقت اللہ کو یاد کرے. وہ ماحول ہم نے دیکھا 40 سال پہلے مرکز کا، اللہ کیا ماحول. ہر ایک کے آنکھ میں آنسو، ہر ایک گلاب کی طرح صاف ستھرا، کسی کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی بات نہیں. بغض عداوت حسد کچھ نہیں. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، وہ چیز نہیں ہے. صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کسی ساتھی کو دیکھا کہ یہ تو بہت ضرورت مند ہے، بیچارے کے حالات ہیں، فوراً جیب میں سے نکال کے اور اندھیرے میں وہ چلتے چلتے اس کے ہاتھ میں دیا، اپنی ضرورت میں خرچ کر لے. فرمایا سیدھے ہاتھ سے دینا، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ ساری چیزیں دین میں سکھائی حضور نے صحابہ کو، تو اس لیے حضرت عمر نے اس کا عمل کیا. ہر چیز پہ عمل ہو رہا. دین کی کیسی عظمت. اولاد سے آدمی کو کتنی محبت ہوتی ہے، اولاد سے آدمی کو کتنی محبت ہوتی ہے. اور حضرت عمر کا قصہ سنیے، کسے کہے محبت، کسے کہے اولاد. اصل دین ہے، اصل دین ہے. ایک حدیث پاک سنائی حضرت عمر نے. بھائی ہمارے سے پاک نبی نے یوں فرمایا تھا مسجد نبی میں اور مسجدوں میں نماز کے لیے عورتوں کو آنے سے نہ روکیو. حضرت کے صاحبزادے نے کہا اب تو حالات وہ ہے نہیں، اب تو ہم روکیں گے. میں تجھے حضرت پاک نبی کا ارشاد سنا رہا، تو یوں کہہ رہا روکیں گے؟ دفع ہو جا یہاں سے، زندگی بھر مجھے مت دکھانا اپنا. کیا ہو اولاد کی محبت؟ تم دین کو چھوڑ کے یہاں لگ رہے اولاد کی محبت. اس کو کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد کے کھانے کا کیا ہوگا؟ ارے تجھے خبر ہے جب تیری اولاد پہ کفن ڈالے جائے گا اور اسے قبر کے گڑھے میں اتارا جائے گا اس کا کیا ہوگا؟ ہمیں یہ بھی کریں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اور اولاد کے مرنے کے بعد جب اسے دفن کریں گے تو اس کا کیا ہوگا، اس کی کوئی فکر نہیں. اسے دیندار بناؤ. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا صحابی ہے. حضرت پاک نبی کی مبارک زندگی میں مسجد نبی میں بیٹھ کر فتویٰ دیتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کا دور ہے، لیٹے ہوئے ہیں، موت کی تکلیف شروع ہو گئی، سانس کھینچ کے آ رہا ہے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ نمبر 3 تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسا گلاب کے پھول کی طرح کھل رہا ہے چہرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی فرسٹ میں سیٹ ریزرو ہے، ایسی فرسٹ کلاس میں کہ اس میں یعنی راکٹ میں، ہوائی جہاز میں اعلیٰ وہ جو ہے نا فرسٹ کلاس،
پیچھے کا کرایہ اور آگے کے کرایے میں زمین آسمان کا فرق ہو. وہ کتنے کا 5,000 کا, وہ کتنے کا کہ 40,000 کا, 30,000 کا, اتنا فرق ہو. تو انہوں نے تو وہ سیٹ ریزرو کرا رکھی ہے. الحمدللہ بہت خیریت ہے. کتنی دین کی خدمت کی ہے, کتنی دین کی خدمت کی. تو لیٹے ہوئے حضرت عثمان نے عرض کیا کیسی طبیعت ہے, ارشاد فرمایا الحمدللہ بہت خیریت. تو حضرت عثمان جانے لگے, کہاں تشریف لے جا رہے؟ میں بیت المال سے تمہاری بچیوں کے لیے کچھ لاؤں, تمہارے پاس بیٹا نہیں ہے نا. بیت المال سے بچیوں کے لیے مجھے نہیں چاہیے بیت المال سے کچھ, ہم تو سارا دن گزار دیں اور ماں ہدیہ آ رہا اور امیر المومنین حضور کے ڈبل داماد وہ لا کے دے رہے کہ مجھے نہیں چاہیے. منع کر دیا. کیوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اللہ اس کا ہے. میں نے اپنی ساری بچیوں کو وصیتیں کی ہے جو حضور سے سنی, ہمیشہ باوضو رہا کرو. حضور نے فرمایا دم علی الطہارۃ وسع علیک الرزق, ہمیشہ باوضو رہا کر, روزی میں بہت برکت ہوگی. اور جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. میں نے ساری چیزیں سکھا دی ان کو, اپنی بچیوں کو. مجھے نہیں ضرورت ہے بیت المال کا ایک پیسہ نہیں چاہیے. بس خاموش ہو گئے, کیا کہیں وہ لینے والا تیار نہیں. کیوں کہ جو باتیں حضور سے سنی روزی میں برکت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے, اللہ کا تعلق ساری بچوں کا ہے. مجھے اتنا سا فکر نہیں کا. اللہ حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے اوپر بھروسہ کرے گا الف سے یا تک ہر چیز میرے ذمہ ہے, کسی چیز کے کمانے سمانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارے ذمہ ہے, ہم کریں گے سب. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بکریاں خریدی, ایک میواتی ہوگی بہت ساری بکری. بہت دن کے بعد وہ آیا, سال 2 سال کے بعد, کیونکہ حضور نے فرمایا الغنم برکت, بکری برکت ہے سال میں, اسی لیے 2 دفعہ بچہ دے. ہاں بھائی کیا حال ہے ہماری بکریوں کا, کہ ساری مر گئی. اللہ ساری کیا. کچھ دن کے بعد پھر جذبہ پیدا ہوا, پھر خرید کے بکریاں دی. پھر وہ سال کے بعد آئے, انہوں نے کہا بھائی بکریوں کا کیا حال ہے, ساری مر گئی. کہا اچھا آپ نہیں چاہتے ہم ان میں لگے, چلو ہم لگتے ہی ہم نہیں لگتے اس میں. پھر جو دروازہ کھلا, حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی مولانا انعام صاحب سے عرض کیا یہ سارے رشتہ دار سہارنپور والے, ان کے کتب خانے ہیں, یہ ہے وہ ہے, میں بھی کر لوں. کہ کر لو, وہ جو دروازہ ہے وہ چھٹی, وہ جو اللہ کی محنت, اللہ کے دین کی خدمت پر جو دروازہ وہاں سے کھلا ہوا ہے وہ بند ہو جاتا. ہم نے وہ دروازہ کھلوایا ہی نہیں, ہمیں ضرورت ہی. ہم تو جاب ہے ہماری, وہ شوق ہے, ہمیں کیا ضرورت, ہماری وہاں ملازمت ہے, ہمیں کیا ضرورت کہیں گے دروازے کی. اس سے بڑا تو دروازہ ہی کوئی نہیں, اس سے زیادہ تو پاک جو ہے مال بھی کہیں نہیں ہے, صاف ستھرا جو خدا کے دربار سے ملے, اور وہ جس کو جس طرح چاہے دے دے. حضرت ہے, کیا نام ہے, نبی اللہ کے, ازدن صابر بکر معقوت دار, ازدن صابر بکر معقوت دار. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے بدن سے اللہ نے کیڑوں کو غذا دی. اگر کوئی کیڑا گر گیا اٹھا کے رکھ لیا, کیا جواب دوں گا, جب تیری روزی, اس کی روزی تیرے جسم میں لکھی تھی, کس طرح پھینکا تم نے. کیا ایمان ہے, کیا تعلق ہے, کیا عظمت ہے اللہ کی, میرے تیرے دل میں ہے. پھر ایک دم شہد دل, اب غسل کر رہے, غسل صحت, وہ چل رہی ندی, اس میں غسل صحت ہو رہا, اتنی ساری سونے کی تتلیاں آ گئی, تمام سینکڑوں. چھوڑ دیا غسل, ان کو جمع کرنے میں لگ گئے. جبرائیل علیہ السلام ہاتھ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہم نے تجھے کم دے رکھا, جو تو اس لیے سونے کی تتلیوں میں لگ گیا. آپ کے دربار سے کبھی مستغنی نہیں ہوں, میں تو بھکاری ہوں, آپ کے دربار کا کیا اچھا لے لے. مجھے تجھے جاب سے چاہیے, اور یہ سارے انبیاء یوں سکھا کے گئے تجھے اللہ کے در سے لینا. وہی ذریعہ وہ بھی بن سکتا ہے جو, مگر اس طرح نہیں. شیخ زکریا نے لکھا ہے فضائل اعمال, اچھی طرح غور سے سنا کرو, پڑھا کرو, کہ ایک آدمی بیت اللہ کو لپٹ کے خوب رو رہا, اور بزرگ فرماتے میں نے اس کے قلب کی طرف متوجہ ہوا 1 سیکنڈ کو, کہ 1 سیکنڈ کو بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں.
اور ایک آدمی کپڑا ناپ رہا بیٹھا ہوا، اس کو دیکھا کہ ایک سیکنڈ کو بھی خدا کے دربار سے غافل نہیں۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ کے راستے میں پھرو گے تو اللہ اپنی محبت دے گا، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لائے ہوئے دین کی عظمت دے گا، اس کی اہمیت دل میں بٹھائے گا۔ پھر اگر تقاضا رکھا جائے گا تو یہ نہیں کہ گردن نیچے کر لی، پھر تو ایک دم کھڑے ہو گئے، یہاں میں تیار ہوں۔ حضور کا لایا ہوا دین کیسا رولا رولا پھر رہا ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ دین شروع میں بالکل اجنبی تھا، کوئی جانے تھوڑی تھا دین کو۔ دو آدمی ساتھ ہیں حضور کے، ابو بکر اور بلال حبشی۔ اب جو دین پھیلنا شروع ہوا، کیا کیفیت ہوئی، ساری دنیا کے بادشاہ اپنی بادشاہت میں اتنی فوج میں بیٹھے ہوئے، عمر کا نام سن کے کام آئے، کیا چیز ہے عمر، اور وہ کیا ہے، وہ غلام حقیقی ہے، حقیقی غلام تمام صحابہ، اس کے اللہ کے اور اس کے دین کے، اللہ کے اور اس کے رسول کے حقیقی غلام ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے اسے بھیجا، جا دیکھ کے آؤ کون ہے، کیا کون ہے یہ عمر نام، دیکھ کے آ جا کے اس کو۔ وہ بادشاہ بیٹھا اپنی اس میں اور ڈر بھی رہا، اس کا ایلچی آیا، کہاں ہے دربار آپ کے امیر المومنین کا، کسے گئے دربار، کہاں ہے کمرہ، کسے گئے کمرہ، کہاں ہے بیٹھنے کا مقام، کہاں تشریف رکھتے، کسے گئے مقام، اچھا ہاں کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ تو اتنا زبردست خیر کا دور تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت پاک نبی کے ممبر جو ہے اس گدی پر تشریف فرما ہوئے، ایک کھجور کا بنا ہوا وہ چٹائی وہ لائے اور ایک چھوٹی سی دیوار تھی کچی، وہاں مسجد نبی کے باہر وہاں بچھا دی، فرمایا بیٹھ جاؤ، دار القضاء الشرعی ہے، عمر یہاں بیٹھو، تم قاضی ہو مدینے کے اور فیصلے کرو، کسی کا کوئی آپس میں ہو۔ سال بھر کے بعد وہ چٹائی لا کے رکھ دی مسجد نبی میں، حضرت ابو بکر کو دے دی، پورے سال میں ایک قصہ بھی پیش نہیں، اتنا خیر کا دور تھا۔ اور اب روزانہ آ گئے، روزانہ حالات پیش آ گئے، روزانہ اس نے اس کو طلاق دے دی، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے وہاں مقدمہ کر دیا، چچا نے بھتیجے میں کر دیا، بھتیجا نے چچا میں کر دیا۔ یہ کیا زندگی ہے؟ جب تک دین میں نہیں لگو گے، دین کی عظمت دل میں پیدا نہیں کرو گے، دین کے لیے چلت پھرت نہیں کرو گے تو اللہ کی قسم یہی حالات رہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ نے کس کس کو عزت دی ہے، کیسے دی ہے، بادشاہت سے دی ہے، بادشاہت میں ذلیل کیا ہے، فرعون کو، حامان کو، قارون کو، شداد کو، کوئی بڑا بڑا زراعت والا ہے، کھیتی والا، کوئی بڑے زبردست مال والا ہے، کوئی کچھ ہے، سارے بادشاہوں کو برباد کیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، قرآن میں فرمایا، نہ اولاد کام آئی، نہ مال کام آیا، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ کام اگر آئے گا تو سجدہ کام آئے گا، کام اگر آئے گی تڑپ لگر کڑھن دل کے اندر کہ یہ بغیر اس کے چلا جائے گا، یا سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، یا ایسے جاوے گا تو میرے سے پوچھو گی قیامت میں۔ تو اس لیے سارے ساتھی آج نیت کرو، ایک بھی محروم نہ رہ جاؤ، سب نیت کرو اپنے دل میں، اللہ کو گواہ بناؤ، آج کے بعد میں ایک منٹ بھی سنت کے خلاف نہیں گزارنے کا انشاءاللہ۔ ضرورت ہے خدا کی قسم اس بات کی۔ لباس شریعت والا، چہرہ شریعت والا، اللہ حکم کر رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور کس طرح ہوگے؟ گھر بیٹھے ہو جاؤ گے، جب پھرو گے ٹھوکریں لگیں گی۔ مولانا الیاس صاحب کی تمہیں پتا اس وقت بھی کوئی تھا ساتھ کہ کوئی بھی نہیں، وہاں سے حکم ہوا جاؤ ہندوستان تمہارے سے کام لینا ہے۔ ہم نے سنا ہے میوات تشریف لے گئے، اتنا بڑا پگڑ بندھا اور نام کے ساتھ بھی سینگ سونگ یہ وہ جو غیر مسلموں کو لگا ہوا، اور ہل چلا رہا اپنے اس میں کھیت میں۔ حضرت صاحب پیچھے پیچھے ذرا ایک بات سن، چلا ہوگا کوئی غریب شریف کیا لے نہیں، یہ نہیں چاہیے، کیا چاہیے اسے، پیسے بھی نہیں لیتا۔ ارے بھائی ہٹ پر ہٹ، ایسے وہ دھڑ دے سکی رہے، میں اور تو ایک منٹ کو بھی اپنی آن شان کو چھوڑنے کو تیار نہیں کہ جو بھی حال ہو دین کا
ہم اپنا مزے سے، مزہ تو آ ہی نہیں سکتا اللہ کی قسم، زندگی میں کیسے مزہ آ جائے گا؟ حضور کا لایا ہوا دین، اللہ کا بھیجا ہوا دین، اس کے اندر آنچ آ رہی ہو، وہ بالکل ایسا غریب ہو رہا ہو اور میں تو چین کی زندگی گزار لیں گے، ابھی سے نہیں ہو سکتا۔ پھر گرے پھر اٹھے، کہا کہ ہے دیکھ روگ میں کس کام کا، کہا 2 منٹ کی بات، اس سے فارغ ہو کے میرے ساتھ چل تھوڑی دیر۔ وہاں لائے، وہاں جا رہے مزدوری پہ، کہاں جا رہے ہیں تم سب؟ 500 کے 500، کہاں جا رہے ہیں؟ مزدوری کرنے، آؤ میرے ساتھ۔ نانی نے فرمایا میری ماں کا سارا زیور، حضرت کی اہلیہ کا سارا زیور میں باقیوں کو نماز سکھانے لگایا، اس کو بیچ کر تیری کتنے ملیں گے تجھے؟ کہ 4 پیسے 6 پیسے لے چل، کہاں کے پیسے دے رہو تم؟ ان نماز سکھو رہو، وضو سکھا رہو، پیسے کہاں کا لے جاؤ، کام آ جائے گا۔ سارا کام اسی طرح، اور میرا تیرا وقت بنا خرچ ہو سکے، زیور تو کہاں مل جائیں گے، اتنا دل مردہ تو کہاں سے لاویں گے؟ ایسا تعلق تو پاک نبی کے در سے کہاں سے ہو جائے گا کہ میں اور تو وہاں جاویں اور وہاں سے اشارہ ہو الیاس چل ہندوستان تجھ سے کام لینا ہے، میرے تیرے سے فرما سکے؟ ایسے دنیا کی محبت گھسی پڑی اندر۔ تھوڑا تھوڑا قدم اٹھانا شروع کرو، سب سے پہلے ایک بھی ساتھی محروم نہ رہے، جو تقاضا رکھا جائے، ابھی تو یوں نہ کرنا گردن، ایسے رکھنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، جیسے آپ کی رائے ہے۔ یوں کھڑے ہو جاتے تھے صحابہ۔ ارے صحابی کی حالت تو یہ ہے، حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ کہلاتے، فرشتوں نے غسل دیا انتقال کے بعد، اور حضور دیکھ رہے ہیں، شادی ہوئی نہیں، گھر والی سے ملاقات کی، مسجد اور غسل خانے میں گئے گھر میں نہانے کے لیے، اور باہر ایک صحابی اعلان کرتا جا رہا، حضرت یاد فرما رہے حنظلہ کا نام لے کے نہیں، میں اور مجھے اور تجھے تو بہت سارے بہانے ہیں، میرا نام کیا ہے، مجھے تو نہیں کہا ہے، اور اگر وہاں یہ ہو کہ فلانی جگہ انعام تقسیم ہوگا تو سب سے آگے، اس سے بڑا انعام اللہ کی قسم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو جا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ غور فرما لو، آج کی یہ مجلس میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے قربت کا ذریعہ ہو جائے، مگر ایسے نہیں بس کہ آمین کہہ کے اور جلدی سے اٹھ کے چل دی کہ وہاں جانا دکان بند کرنی، نہ، کچھ دن کے لیے دکان سے کہو اللہ کے حوالے، بچے تو بیٹھ، میں تو جا رہا اللہ کے راستے، بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سوچتے رہو، آؤ بھائی، اب کوئی بھی محروم نہ، جس کے بعد جتنے وقت کا وہ ہو، اور اگر نہیں ہے تو لاحول پڑھ، شیطان کب تک لے، خدا کی قسم صحابہ اپنے دل سے بات کر رہے ہیں، ایک صحابی کو روک رہا دل، اور یوں کر رہا، فرمایا کس چیز کا تجھے خیال ہے؟ بیوی کا خیال ہے وہ آزاد، وہ غلاموں کا خیال ہے میرے پاس مال ہے وہ سب اللہ کے راستے میں آزاد، جام کہاں کیا لے گا گھر جا کے، خوشی سے چل یا زبردستی چل، اور تھوڑی دیر میں اللہ کو پیارے ہو۔ ہمارا کوئی اتنا لمبا چوڑا معاملہ تھوڑی ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ میں بھی گیا وہاں تاکہ کو مدراس سے آگے، وہاں ایک نوجوان ملا، میرے والد صاحب بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے، اللہ کے راستے میں اللہ نے صحابہ کی طرح قبول فرما لیا، انتقال ہو گیا۔ پھر میں گیا، میری والدہ بھی ساتھ تھی، ان کو لے کے آیا جائے۔ ایسے یہاں کے اتنے تقاضے تھوڑی ہیں، یہاں کے تو تھوڑے سے تقاضے ہیں، چھوٹے سے۔ اب دیکھتے ہیں کسی کے دل میں کچھ عظمت آئی یا بس سن لیا، اس سے سنا اس سے نکال دیا، اس سے سنا اس سے نکال دیا۔ پہل کریں بھائی، انشاءاللہ کھڑے ہو کے بتائیں کہ انشاءاللہ میں تیار۔ ماشاءاللہ۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أصرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا المدينة المنورة. اللهم حبب إلينا المدينة المنورة. اللهم حبب إلينا المدينة المنورة كحبنا مكة وشدة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا سلمته وغنمته وبلغته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فضللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بہت گناہ ہے. یا اللہ ان گناہوں کے انبار کے ساتھ ہمیں اپنے دربار میں نہ بلائیے گا. نبی کو بہت تکلیف ہوگی. نبی کے روح کو بہت تکلیف ہوگی. اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. بڑے چھوٹے رات کے اندھیرے میں کیے دن کے اجالے میں کیے جان کے کیے بھول کے کیے سارے معاف فرما دے. یا اللہ سارے معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں پر اپنا دست مبارک قلم پھیر دے. اپنے ہاتھ سے انہیں مٹو دے. تیرے نبی نے اطلاع کی ہے جب بندہ معافی مانگتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے مٹوتے ہیں. ہمارے سارے گناہ مٹو دیجئے. ہمارے اعمال نہ دے. ہمارے دل کو نہ دے. ہماری حالت کو نہ دے. ہماری بے اصولیوں کا نہ دے. ہمارے گندگیوں کو نہ دے. نبی کے آنسوؤں پر نظر فرما لے. نبی کے آنسوؤں پر نظر فرما لے. احد میں جو ہے ٹوکرا اٹھا کر تشریف لے جا رہے ہیں. مٹی پھینک پھینک کر آ رہے ہیں. بدر کے میدان میں رو رہے ہیں. ان کے رونے پر نظر فرما لے. ہم سب کو معاف فرما دے. تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما. سب سے بڑی حاجت یہ ہے ہمیشہ کے لیے آپ راضی ہو جائیے. یا اللہ اپنے در کی زیارت نصیب فرما. نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت نصیب فرما یا اللہ، اس کے لیے انتظام ہم سب کے لیے انتظام اپنی ذات سے فرما دے یا اللہ، گندے پیسوں سے حفاظت فرما، صاف ستھرے حلال پاک روزی نصیب فرما یا اللہ، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے دلوں کو گندگیوں سے پاک صاف فرما، ہمارے دلوں کو گندگیوں سے پاک صاف فرما، دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری کی لگن اور شوق اور تڑپ یا اللہ، نبی کی محبت، نبی کا عشق ہمارے دلوں میں بھر دے، قرآن کا عشق عطا فرما دے یا اللہ، جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، اے اللہ ان کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یا اللہ، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر سارے گناہوں کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، صاف ستھرے روزے عطا فرما، صاف ستھری تراویح عطا فرما، صاف ستھرا رمضان عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاق عطا فرما، آنکھ کا استعمال صحیح فرما یا اللہ، ناک کا اور کان کا اور یا اللہ زبان کا اور شرمگاہ کا سارے استعمال کو صحیح فرما دے۔ پہلے نبی نے فرمایا ہے جو زبان اور شرمگاہ کے استعمال کو صحیح کر لے تو میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں یا اللہ، سارے جسم کو صحیح چلا دے، سارے جسم کو صحیح چلا دے، تیرے کن پر ہے یا اللہ، تیرے کن پر ہے یا اللہ، اگر تو کن فرما دے سارا جسم صحیح ہو جائے تو ہمارا جسم صحیح ہو جائے گا، نبی کی روح خوش ہو جائے گی۔ جب حضرت پاک نبی کی زیارت ہوگی یا اللہ، جیسے تو نے بعض دوستوں کا ایسا کیا ہے تو کہ حضور کی زیارت کے حضور خوش ہو گئے، ہمارے لیے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، سارے ساتھیوں کے لیے نعمت عطا فرما دے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک 63 سالہ زندگی میں جتنی خیریں مانگی ہم سب کو عطا فرما، پاک نبی نے جتنی بری چیزوں سے پناہ چاہی ان سے پناہ نصیب فرما، ہمارے ساتھیوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ایک ایمان والے بھائی اور بہنوں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر نصیب فرما، جو بے کاروبار حلال کاروبار نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک 63 سالہ زندگی میں جتنی خیریں مانگی ہم سب کو عطا فرما، پاک نبی نے جتنی بری چیزوں سے پناہ چاہی ان سے پناہ نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا۔ نماز کی تیاری